کرتے رہے، وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت، وہ پانی رہنے دیں، اس کے اثرات میں ہی تو برکت ہے۔ بواسیر کی تکلیف ہے تو ویکس لگایا کریں، ویکس یہاں عام مل جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں بل پاس ہوا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا۔ آج پاکستان میں بھی کئی شہروں میں زلزلہ آیا ہے، دعا کریں اللہ حفاظت کرے۔ کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ شادی کی جائے، ایک سے گزارا نہ ہو، دو کر لیں، خود بخود مٹ جائے گا۔ اگر عورت طواف کر چکی ہے، صفا مروہ دوڑ رہی تھی اور حیض آ گیا تو اب پوری کر لے صفا مروہ۔ عمرے کے طواف بھول جائیں، کیا بھول جائیں؟ چکر بھول جائیں، پھر ابتدا سے کریں۔ حاجی شوکت صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، مکے کو کعبہ مکے کو کہتے ہیں، ہدین بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں کرتے ہو، تو کعبہ پورے مکے کا نام ہے۔ اولی الامر سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ من کن تو مولا کا معنی دوست ہے، اور مولا کا معنی خدا نہیں ہے، نہ حضور خدا تھے نہ علی خدا ہے۔ جس کا علی دوست ہے اس کے حضور دوست ہے۔ کرسی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اور طریقہ کیا بتائیں؟ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ عورت کو جنازہ پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھنا چاہیے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ انڈیا کے مسلمانوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم مسقط سے چلے، ہوائی جہاز میں میقات کے مقام پہ عمرے کی نیت کی، مکہ ہوٹل آگے وضو کے لیے عبایا اور سکارف عمرہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے، کوئی دم نہیں پڑا۔ بہرحال جو آپ کے بچے اللہ صالح بنائے۔ اگر کوئی شخص صفا سے مروہ کے بعد بال کاٹ لے، سر نہ مڈوائے، بال اگر چٹکی لگائی ہے تو دم پڑ جائے گی۔ لڑکی کا والد خود نکاح خواہ تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرائط کو حق مہر میں تبدیل کر دیا، اختلاف ہوا، بہرحال نکاح ہو جائے اور میاں بیوی اکٹھے نہ بیٹھے، صرف کمرے میں بیٹھے صرف، پھر تو پوری طرح حق المہر ہے، ورنہ آدھی دینی ہوگی۔ بار بار عمرے کرنے والے باریک مشین میں ایک دفعہ پھر گئی، پھر کیسے پھرے گی؟ اس طرح پھروائیں ہر دفعہ۔ ہمارے نائب نے عمرہ کیا، صفا مروانی کی، دم پڑ گئی۔ عورت اگر عمرے کے لیے نیت کے بعد وضو کرنے کے لیے اپنا کپڑا اتار دے سر سے، کوئی بات نہیں، اتارنا ہی ہوگا ورنہ مسح کیسے کرے گی؟ بیوی اور سسرال والوں کے لیے دعا کی طرف سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میری ساس بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کے ساتھ لگتا ہے کوئی شیطانی یا جنات کا چکر ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو، سورۃ البقرہ پڑھ کے تلاوت کیا کریں اور دم کیا کریں اور پانی پہ پڑھ کے پیا کریں۔ جمعہ میں اذان اول جو ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتی، تاکہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت والا عراق و ایران کا سفر کرے زیارات کے لیے، اور ناجائز ہے، کسی اور مسجد کے لیے تو زیارت کرنا جائز ہی نہیں، قبر کے لیے بھی سفر جائز نہیں۔ میں نے حالت احرام میں شمکوں کو ہاتھ لگایا، مساج نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں۔ بہن بھائی کا دنیاوی جھگڑا ہو، آپس میں بولتے نہ ہوں، بہن بھائی کے گھر جا کر بلائے وہ نہ بولے تو اب اسی پر گناہ ہے، بہن پہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ جو کفن دھوتے ہیں یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ان کا اپنا شوق ہے۔ نبی پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھاتا کون؟ اللہ کے نبی معصوم ہے، ان کو جنازے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ اللہ کے نبی کا تو جنازہ نہیں تھا، درود پڑھ کے صاحب باہر آ جاتے۔ سعید بھائی جو ہمارے کام کرتے ہیں نا جی، اپنا یہ ہمیشہ درس ریکارڈ کرتے رہے، اور بیچارے کو گردوں کی تکلیف ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک کمپنی پہ کام کرتا ہوں، روزانہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی اور کمپنی ڈھونڈ لو، ضروری اسی جھوٹی کمپنی میں رہنا ہے۔ کوشش کرو جب نوکری مل جائے چھوڑ دو۔ پاکستان میں پولیو کے ڈراپ پلائے جاتے ہیں، اور ملکوں میں نہیں، جہاں پولیو کی بیماری ہوگی وہاں پلائے جائیں گے، جہاں بیماری نہ ہو وہاں کیوں پلائیں؟ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا دے۔ میں نے طواف کیا، چوتھے یا پانچویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا،
میں وضو کرنے گیا، واپس آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، پہلے میں نے نماز پڑھی پھر طواف کر، ٹھیک کیا آپ نے۔ میری بیوی نے مدینے سے عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھنے سے پہلے حیض کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، غسل بھی کر لیا تھا، یہ ماہواری کا 8واں دن تھا، لیکن عمرہ ادا کرنے سے پہلے معمولی سے سرخی مائل داغ ظاہر ہوا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ حیض نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں، اس کے 8 دن پورے ہو گئے تھے۔ بہرحال باپ اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کرے وہ بھی شریعت کے مطابق کرے، لڑکی کو آدھا دے، لڑکے کو پورا دے۔ کہتے ہیں جی کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ کس نے لکھا ہے؟ آپ نے یا کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ یہ تو موطا امام محمد میں حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، اور حضرت علی سے مرفوعاً، اور پھر یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ ہے۔ یہ ایک مجوری فتویٰ نہ دے دیا کرنا کہ کوئی حد جو تمہارے موافق ہو وہ صحیح ہے، جو خلاف ہو صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کیا ذوف ہے مجھے یہ بتائیں؟ ذوف خفیف ہے یا ذوف شدید ہے؟ جب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اعتراض کرنے کا فائدہ۔ حضرت جریج کا ایک قصہ ہے صاحب کا زمانے کا۔ اب بھی اگر ماں ایسی حالت میں ہے کہ وہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، آواز دے تو نماز توڑ سکتا ہے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ماں خدا نہ خواستہ گر جائے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں، دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈال دیے، سارے ناپاک ہو گئے، ان کو مشین میں دھونے کے بعد پھر ہر کپڑے کو پاک پانی میں ایک دفعہ ڈالو۔ چائنا سے جو کپڑے آتے ہیں بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ اللہ عالم کس کافر نے بنائے ہیں اور کس نے اس کو کلر کیا ہے، کیسے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ ہمارے گھر میں 2 دن سے متواتر بچیوں کے کپڑے صبح کو پھٹے ہوتے ہیں، اس کا ہونٹ جلا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کوئی شیطانی اثرات ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ گھر میں ڈالو، دم کرو۔ عورت فٹنگ والا برقع وہ نہ پہنے، اوپر ڈھیلا کپڑے والا پہنے، اس سے تو پورا بدن ظاہر ہوتا ہے۔ پلید کپڑوں کو اگر پہن لیں، جسم تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن دھوئے بغیر نہیں پہننا چاہیے۔ بہرحال دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں اگر غیر مسلم کے بھی دھوئے وہ کوئی حرج نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پاک پانی میں ان کو دھوئیں۔ میت کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، البتہ حضور پاک کی پیشانی مبارک پہ سیدنا ابو بکر نے بوسہ دیا۔ بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم سونے کا ہے یا چاندی کا؟ آپ نے چوری کرنا ہے کیا؟ نہیں، پوچھنے کی کوئی وجہ آپ نے چرانا ہو تو میں بتاؤں، ورنہ جو بھی ہے اللہ قبول کرے، مجھے کیا پتہ ہے کس چیز کا ہے۔ نفلی عمرے میں صفا مروا ختم ہونے کے بعد بلیڈ سے زخم لگ گیا، خون نکلا، کوئی دم نہیں۔ میرے رشتہ دار سر عام مجلس میں میری عزت کو اچھالتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔